بولے نا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ماں ابقیت اللہ و رسول، میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں، خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں. خدا، اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو پھول، بس اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. نہ ادھر نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں. صدیق کے لیے خدا کا رسول اور پھر بس. اس سے آگے دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت. اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی نہیں، کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی مزاج ہی نہیں گیا، کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے، مزے کی بات، یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے؟ جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں، اس کی بڑی پریشانی، اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں. وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں، کہنے سانو تھا ہی نہیں لبھی تھوڑی مسجد. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ، یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق، خرچہ سب سے زیادہ، نوکری سب سے زیادہ، تابعداری، پیار، فرما برداری، بیٹھنا سب سے پیچھے ہے، پیچھے ہو کے دائیں بائیں، بتانا نہیں، ذکر نہیں کرنا. یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا. یہ محبت کی، بھئی ایک محبوب کے زیادہ محب ہوں تو ان کے اندر اس کو عداوت نہیں کہتے، سمجھیے گا بات. یہ بھی محبت کی، فاستبقوا الخیرات، اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے، اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. آگے پیچھے جو جائے نا، ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، مشکات کی حدیث ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ آپ فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں. یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا، میں نے کہا لنگن نہیں دیندا بھائی، اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے. فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چوپ تھے، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے، بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت. تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چوپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چوپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں، وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا ذرا نماز موکل لینے نے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں اور. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی، سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں، یہ محبت کی جنگ ہے، یہ محبت ہے. اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہوئے ہی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟
تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائیں. ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی. پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا, پھر میری چیخ نکلی. میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہیں رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے